قرآن کو سنا جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ سوچا جائے، یہ سمجھا جائے کہ ہم اللہ کو قرآن سنا رہے ہیں، اللہ ہم سے قرآن سن رہا ہے۔ پڑھنے والا یہ سمجھے، سننے والا اگر یہ سمجھے کہ واقعی اللہ کو قرآن سنا رہا ہے تو ہم بھی اس سننے میں شریک ہو رہے ہیں۔ قرآن، اس کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اور ایسے ہی قرآن پڑھنے اور سننے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سارے علوم پڑھائے جا رہے ہیں، سائنس ہے، میڈیکل ہے، طب ہے، حساب ہے، جغرافیہ ہے، سب علوم ہے، لیکن جو علم قرآن سے ہے، وہ قرآن میں سب سے پہلے نمبر پر جو علم آتا ہے وہ تلاوت قرآن کا۔ تلاوت قرآن، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کا قرآن کا پڑھنا کیسا ہے کبھی اس پر غور نہیں کیا؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو یعنی اچھے انداز سے پڑھو، اچھی آواز سے پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ، پڑھنے والے کو بھی اچھا لگے، سننے والے کو بھی اچھا لگے۔ یہ ہے قرآن کا پڑھنا، یہ ہے قرآن کا سننا، رتل القرآن ترتیلا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن سے متعلق جو ایک حدیث بتائی ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ یعنی قرآن سے جو اعزاز حاصل ہوگا، قرآن سے جو عزت حاصل ہوگی، دنیا میں جو ہوگی وہ اپنی جگہ پر، آخرت میں جو اعزاز ہوگا قرآن والے کے لیے، صاحب قرآن کے لیے، عامل قرآن کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، جو جتنا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو جتنا قرآن پڑھتا ہے اور صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ جنت میں دخول فرمائیں گے جنتیوں کا، اور اعزاز بڑھائیں گے۔ کیا فرمایا؟ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها۔ ابھی اور اعزاز ہوگا۔ کس سے اعزاز ہوگا؟ نماز پڑھنے سے، صدقہ دینے سے، تسبیح پڑھنے سے۔ اب وہاں نہ طواف ہے، نہ حج ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ اس سے کہا جائے گا جو بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو ماشاءاللہ جنہوں نے پورا قرآن یاد کر لیا، جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے، یہاں جس طریقے سے پڑھ رہے ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پڑھتے چلے جائیں گے اور مراتب طے کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ خصوصیت ان لوگوں کی نہیں ہے کہ جو 30 پارے ہیں، جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا، عام طور سے لوگوں کو 10 صورتیں یاد ہوتی ہیں، 20 صورتیں، وہ ان کو بھی کہا جائے گا، وہ بھی اپنے مراتب طے کریں گے انشاءاللہ۔ ہر شخص جس کو جتنا قرآن یاد، جتنا قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے، اللہ وہاں توفیق دے گا اور وہاں پر پڑھیں گے، وہاں پر پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند کرتا جائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو ہم سب کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، رمضان آ رہا ہے اور
ابھی سے ہم کو اس کی تیاری کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، رمضان میں تھوڑا سا وقت فارغ کرنا ہے۔ اب تک ہم نے غفلت برتی، اب تک ہم ایسے ہی قرآن پڑھتے تھے۔ اپنے مسجد کے امام جو محلے میں عالم ہوں، قاری ہوں، ان کو قرآن سنانا ہے کہ مولانا صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب میرا قرآن سن لیجیے، آپ ایک ایک آیت پڑھیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کریں اور صحیح سے قرآن پڑھ نہ پائیں۔ لوگوں کو یہ حرص رہتی ہے کہ بھئی میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، میں نے 5 قرآن ختم کر لیے اور ایک آیت صحیح نہیں پڑھ رہا، جیسا اس نے بچپن میں پڑھا تھا، جس سے پڑھا تھا، بغیر کسی تجوید کے، بغیر کسی قاعدے کی ادائیگی کے وہ ایسے ہی قرآن پڑھ رہا ہے۔ پتہ نہیں اس کی نماز بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم۔ قرآن اگر صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو قرآن صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی سوچنے اور فکر کرنے والی بات ہے میرے بھائیوں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قرآن کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرتا ہے تلاوت کے ساتھ، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، تب اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے عزت عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام، اور یہیں پر بس نہیں کیا، آگے کیا فرمایا، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، جو اس قرآن کی ناقدری کرے گا، اللہ کے کلام کا ادب نہیں کرے گا، صحیح سے اس کی تلاوت نہیں کرے گا، اس کو نہیں سمجھے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کو ہدایت کا مرکز نہیں سمجھے گا، ہدایت کا منبع نہیں سمجھے گا، بلکہ کیا سمجھے گا کہ قرآن تبرک والی کتاب ہے، قرآن ثواب والی کتاب ہے، بس اس کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جائے، کبھی اس کو چوم لیا جائے، کبھی کسی کے سر کے اوپر اس کا سایہ کر دیا جائے، یا اس کو جو ہے بطور تبرک کے، بطور شفا کے پڑھ کے پھونک دیا جائے، یہ قرآن۔ قرآن شفا ہے، قرآن شفا ہے امراض ظاہری کے لیے بھی، لیکن حقیقت میں قرآن امراض باطنی کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو قرآن کے سلسلے میں حق تلفی کرتے ہیں، قرآن کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ خسارے میں ہوں گے۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس جگہ پر، اس نورانی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، جس میں ماشاءاللہ یہ حفاظ کرام نے اپنے سینوں میں قرآن محفوظ کیا، یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین، ان کے گھر والے مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے اساتذہ، اور یہ مدرسہ جو بہت ہی تاریخی مدرسہ ہے، جیسا کہ ناظم صاحب، ناظم جلسہ نے بتایا کہ ماشاءاللہ 50 سال اس مدرسے کے مکمل ہو گئے، اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کی اہم شاخ ہے۔ اور ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں جو ہم سے سینئر بھی ہیں، جونیئر بھی ہیں، کچھ شاگرد بھی ہیں، وہ یہاں پر ماشاءاللہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ چمن لہلہا رہا ہے، نور علی نور، انوار کی بارش ہو رہی ہے۔ یہاں کے محتمم مولانا اسد اللہ صاحب جو سفر پر ہیں، ان سے بھی میرا تعلق ہے، اگر وہ ہوتے تو اور خوشی ہوتی، لیکن پھر بھی میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس مبارک مجلس میں خاص طور سے ہمارے رفیق درس مولانا سید محمد طاہا صاحب، انہوں نے کہا کہ بھی یہاں سفر کرنا ہے، آنا ہے، تو میں نے کہا کہ میں تو مدرسے سے تعلق بھی ہے، مدرسے والوں سے تعلق ہے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ ماشاءاللہ 50 سال مکمل ہونے پر ایک جلسہ ہو رہا ہے،
گولڈن جبلی ہے، ایک طریقے سے قرآن کی محفل منعقد ہو رہی ہے، اور وہاں پر کچھ عرض کر دوں گا، کچھ کہہ دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ تو میں نے یہ جو باتیں عرض کی ہیں، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی قدر کرنا ہے، ابھی سے ارادہ کرنا ہے کہ جن لوگوں نے قرآن ٹھیک نہیں کیا ہے، قرآن صحیح سے نہیں پڑھتے ہیں، ان کو قرآن صحیح سے پڑھنا ہے، اور جنہوں نے قرآن تھوڑا بہت یاد کیا ہے اس کو اور پڑھنا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا اور ذلت و رسوائی سے بچائے گا، اور آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔